السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی عیسائی مملکت کا بادشاہ تھا، جب نجاشی کی موت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حبشے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلایا گیا ہے کہ انہیں دگنا اجر ملے گا۔ یہ بخاری میں ہے۔ کیوں دگنا اجر ملے گا؟ اور ایک عیسائی بادشاہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً غائبانہ نماز کیوں پڑھائی؟ اتنی محبت کیوں؟ اتنا اعزاز کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی بار جب قرآن سنا تو رو پڑا۔ اس کے دل پر قرآن نے ایسا اثر کیا کہ اس کو حق اور سچ نظر آ گیا۔ اس کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ حبشہ جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر گئے تھے، وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ یہ عیسائی تھی۔ حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بھی آیت آئے گی۔ روایات کی روشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ رضیہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضیہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور عباد زہاد قسیسین کو بھی جمع کر لیا۔ پھر حضرت جعفر رضیہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضیہ نے سورۃ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور اس کی ابدیت و رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فوراً ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو آج اس کی خاص آیت آئے گی، ان کو ایکسپلین کریں گے۔ تو قرآن کا کتنا اعزاز ہے، یہ جس کے دل پہ اترے، ضروری نہیں ہے، حالانکہ مسلمان قرآن پڑھ کے تھک گئے، کسی کو اتنا اعزاز نہیں ہے۔ قرآن وہ سچ حق ہے جو سن کے ہمارے دل پہ اثر کرے، ہم فوراً اپنی روش، اپنا اخلاق، اپنا ایمان بدلیں۔ بارک اللہ فی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پارہ ہمارا نیا ہے، 7 پارہ، سورت ہماری المائدہ ابھی کنٹینیو ہے۔ پہلی آیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 86 پر۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 83 سے، نیا پارہ ہے، پارے کا نام ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، کون؟ اللہ کے پیارے بندے۔ یہ پارے کا ٹائٹل ہے، پارے کا عنوان ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں اللہ کے پیارے، جب اللہ کا قرآن حق سچ ان کے پاس آتا ہے تو فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا، تو ہمیں بھی اس طرح اللہ کے قرآن، اللہ کی باتوں پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہی سچ اور حق ہے۔ تو وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، ما انزل، جو نازل کیا گیا، الی الرسول، طرف رسول کے، کیا؟ قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، تو اللہ کے پیارے بندے جب اس کو سنتے ہیں، ترا، آپ دیکھتے ہیں، اعینہم تفید، ان کی آنکھوں سے بہہ پڑتی ہیں، تفید من الدم، یعنی دل کی نرمی سے رونا، اور یہ ایسا رونا کہ جو بات حق سچ سن کے دل پہ ایسا اثر کرے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ تفید میں فیضان، پانی کا ایک دم ریلے کے ساتھ بہنا، یہ تفید کی معنی ہے۔ تو جب نجاشی نے جو یہ قرآن سنا تو اس کی آنکھوں سے ایسے پانی گر گیا، ریلا جیسے، اس کو حق اور سچ، من الدم، تفید من الدم، بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفو، اس وجہ سے جو انہوں نے سنا، انہوں نے پہچان لیا، عرفو من الحق، حق کو۔ اب یہ کس نے سنا؟ یہ عیسائی کے بادشاہ نجاشی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اسلام پہ نہیں تھا، عیسائی تھا، کٹر عیسائی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن اس پر نازل ہوا تو آس پاس کی سارے بادشاہوں کے پاس ان کو دعوت نامے بھیجے، اپنے صحابہ کو بھیج کر کے آپ ان کو جا کے قرآن سنائیں، ان کو قرآن کی دعوت دیں کہ وہ ایمان لے آئیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں اس ٹائم میں جنگیں بہت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسے جنگ نہیں کی،
سب سے پہلے وہاں حکومتوں کی بادشاہوں کو خط لکھے کہ تم ایمان لے آؤ، سچ حق یہ ہے، جو کوئی نہیں لاتا تھا ظالم تھا، ان کو حق نظر تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، وہ بھی جب اللہ کا حکم آتا تھا۔ تو اب عیسائی نجاشی جو بادشاہ تھا عیسائی مملکت کا، تو ان کو جب یہ خط روانہ کیا، ایک قاصد وہاں گیا، ان کو حق سنایا، تو ان بادشاہ نے صحابی کو بلا کے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے ایسے آنسوؤں کا ریلا جاری ہو گیا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، کون؟ یہ بادشاہ اور اس کا، جب بادشاہ ایمان لے آیا، حق کو پہچان لیا، تو اس کا ساری جو اس وقت رایا بیٹھی تھی اور اس کی عوام بیٹھی تھی، وہ سارے سجدے میں گر پڑے، سارے ایمان لے آئے کلمہ پڑھ کے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ دے ہمیں ساتھ شہادت لینے والوں کے ساتھ۔ رسول کریم اور آپ کی امت گواہی دیں گی قیامت کے دن، ہاں ہم نے پیغام پہنچایا تھا۔ تو یہ بات آپ بھی یاد کر لیں، جیسے میں یہ پیغام پہنچا رہی ہوں تو میرے سے بھی گواہی ہوگی، تو کہ آپ کو جب قرآن کا علم آ گیا، آپ کو اس کا مفہوم آتا تھا، تو آپ نے لوگوں کو اس کا پیغام پہنچایا۔ تو اب یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، بس لکھ دے ہمیں ساتھ شہادت دینے والوں میں، یعنی ہم اس دن گواہی دیں گے۔ تو ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ جب ہمیں قرآن آئے، جب کہ وہ ہم سنا قرآن، رسول آ گیا ہے، ساتھ اس کا پیغام بھی آ گیا ہے، تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے، جب بھی قرآن ہم سیکھ جائیں، پڑھیں، ایک آیت بھی کو دوسروں تک پہنچائیں، تو تاکہ ہم خیر میں شامل ہوں، قیامت کے دن ہماری گواہی ہوگی۔ یہ آ رہا ہے، یہ آیت اس کی دلیل ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ دے ہمیں شہادت دینے والے کو، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اس پر جو آیا ہمارے پاس حق۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ اللہ کی گواہی دیں، ہمارے پاس حق پہنچ چکا ہے۔ تو ہم ہر کے دل میں خیر اور شر موجود ہوتی ہے، اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، پرکھنا ہے۔ خیر اور شر ہر دل میں موجود ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ یا اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں خیر پھیلانے والی بن جاؤں، لوگوں میں خیر بانٹوں، نہ کہ شر۔ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان يدخلنا، کہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا، رب ہمارا، مع القوم الصالحین، ساتھ ان لوگوں کے جو صالح ہیں۔ اب یہ ایمان لا چکے ہیں، اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ کتنی بہترین دعا ہے، ہمیں مانگنی چاہیے، اس کو انڈر لائن کر دیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا، ہم امید رکھتے ہیں، ان يدخلنا، کہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا، رب ہمارا، ساتھ مع القوم الصالحین، ساتھ، یعنی اللہ سے ہم اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان، اچھا ظن۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ میں تمہاری امید سے نا امید نہیں ہوں، تمہاری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ مجھے جنت بھری باغوں والی جنت میں داخل کرے گا، نیک صالحوں کے ساتھ میری وہاں حاضری ہوگی۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، بس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے، اب اللہ نے وہ اس کی دعا قبول کر لی، اسی وقت عطا کیا انہیں، جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، بس بدلے میں دے دیا انہیں اللہ نے، بما قالوا، بے وجہ اس کے جو انہوں نے کہا، سبحان اللہ، جنات تجری من تحتها الانہار، بے وجہ اس کے جو انہوں نے کہا، باغات کو بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا۔ اب انہوں نے قرآن سنا، فوراً ایمان لائے، چوں چرا کچھ نہیں، کون ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، فلاں ہے، ٹیر ہے، میں کیوں کروں،
جیسے لوگ کافر کہتے ہیں تو بس انہوں نے سنا، ان کو اس کے دل پر اتر آیا، وہ حق کو سچ کو مان لیا اور ایمان لے آئے، اور اللہ سے فوراً دعا بھی مانگی کہ اللہ ہمیں گواہوں میں لکھ دے، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں وہ جنت عطا کر۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی، آگے نیچے اللہ لکھ رہا ہے خود، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ احسان مانا زیادہ دینا حق سے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے اگینسٹ میں آیت، اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے۔ اب ان کے بدلے ان کے اگینسٹ میں آیت ہے، ایک لوگوں نے قرآن سنا اور فوراً ایمان لائے، ایک دوسرے جو کافر ہیں انہوں نے قرآن سنا اور جھٹلایا، تو اسی وقت فیصلہ ہو گیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں جہنم والے۔ تو جب بھی آپ کو قرآن کی دعوت ملے، قرآن کی طرف بلایا جائے، 100 کام چھوڑ کے اللہ کے قرآن کی مجلس میں جائیں، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتیں بانٹتی ہیں، تو وہاں پہلی فرصت میں بالکل دل کے ساتھ جائیں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔